آج ہم بات کریں گے قرآنی آیات کے فوائد کے حوالے سے، جو ایک عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے، تو مختلف بیماریوں کے حوالے سے مختلف آیات ہم پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو نفع ہو۔ تو آج جو بیماری ہم جو وہ پیش نظر ہے وہ ہے درد گردہ، گردے کا درد۔ کیونکہ آپ پتہ ہے کہ انسان کے بدن میں کڈنی جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور اس کو مختلف امراض لاحق ہوتے ہیں۔ بس اوقات اس میں پتھری ہوتی ہے، اس پتھری کی وجہ سے اس میں درد ہوتا ہے۔ بس اوقات اس میں ہوا بھر جاتی تو درد ہوتا ہے، یا کوئی انفیکشن ہو جائے تو درد ہوتا ہے۔ تو درد کی کئی وجوہات اس کی ہوتی ہیں، اور یہ تو کہ جس کو درد ہوتا ہے گردے کا تو اس کو پتہ ہے، وہ سمجھتے کہ درد صرف یہی ہے، باقی کوئی درد دنیا میں درد ہی نہیں ہے، ایسی خطرناک چیز نکل جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے اس حوالے سے میں چند آیات لایا ہوں تاکہ اس درد گردہ میں انسان کو ریلیف ملے۔ سب سے پہلے درد گردہ کے لیے سورۃ قریش۔ تو سورۃ لیلاف قریش جو ہے یہ کسی بھی کھانے پینے پہ ایک مرتبہ دم کرنی ہے۔ جب بھی اس مریض کو کھانا پینا دیں تو یہ ایک مرتبہ سورۃ قریش بسم اللہ ملا کے دم کر دیں۔ تو یہ 3 دن کر لیں، انشاءاللہ 3 دن کے اندر کسی بھی قسم کا درد گردہ اس کا شفا یاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت مجرب ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے وہ سورۃ جن کی آیت نمبر 18 اور 19۔ یہ آیت جو مشک اور زعفران سے لکھیں، اگر مشک اویلیبل نہیں ہے تو زردہ کا رنگ اور زعفران مکس کر لیں، اس سے لکھیں۔ تو لکھ کے جو ہے وہ ایک کاغذ پہ لکھیں، جو سادہ کاغذ ہو بغیر لکیر کا، تو تعویذ سا بنا کے وہ درد کی جگہ پہ اس کو رکھ لیں، کپڑے سے باندھ لیں یا کسی وہ ٹیپ وغیرہ سے اس درد کی جگہ پہ اس کو چپکا دیں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ 1 دن کے اندر درد انشاءاللہ اس کا ریلیف ہو جائے گا، اور یہ 7 دن تک باندھے رکھیں، کسی قسم کا درد اس کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور تیسری آیت درد گردہ کے لیے ہے وہ سورۃ اعراف آیت نمبر 57 نمبر آیت جو ہے یہ جو ہے پانی پہ دم کر کے دینی ہے۔ تو یہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، 21 مرتبہ دم کر کے پانی دے دیں، اور 7 دن تک وہ پانی پیتا رہے مریض، انشاءاللہ کسی بھی قسم کے جو گردے کا درد جو رفع ہو جائے گا۔ بہت مجرب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی آیت جو درد گردہ کے لیے یہ بہت زبردست، اس میں یہ ہے کہ گردے میں پتھری ہے اور پتھری کی وجہ سے درد ہے۔ اچھا، یہ گردے کی پتھری جب ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ کتنی تکلیف دے وہ سب جانتے ہیں۔ اس کے لیے ایک چینی کی رکابی لینی ہے، چینی کی پلیٹ پہ سورۃ تبت یدا لکھنی ہے 1 مرتبہ، اور اس کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 یہ لکھنی ہے۔ یہ لکھنے کے بعد جو ہے اس کو عرق مکو، ویسے تو عرق مکو جو ہے اس کے اندر ڈیزالو کر کے وہ پلائیں اس کو 11 دن، لیکن اگر عرق مکو اویلیبل نہیں ہے تو زمزم واٹر وہ استعمال کریں۔ اگر زمزم بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ بارش کا پانی مل جائے تو وہ استعمال کریں، وہ بھی نہ ملے تو پھر منرل واٹر ہونا چاہیے، وہ بھی پیوریفائڈ واٹر نہ ہو، منرل واٹر ہو۔ تو پیور منرل واٹر کے اوپر جو اس کو دم کر لیں اور وہ بوتل دم کر کے مریض کو دے دیں، تو اسی پانی میں سے 11 دن تک وہ پیتا رہے۔ کسی بھی قسم کی پتھری ہوگی انشاءاللہ 11 دن میں پتھری نکل جائے گی اور اس کی شفا ہو جائے گی۔ بہت ہی مجرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت یہ ایسی بات ہے جو میرے لیے ہمیشہ حیران کن رہتی ہے۔ وہ یوں کہ صرف آسان ترین طریقہ اور یہ طریقے کے علاوہ تعویذ بنانے کا طریقہ، یعنی آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے تعویذ لینے کے لیے۔ آپ کے بتائے ہوئے عمل کو اگر صرف کر لیں، سورۃ جن کی آیت 18 19 اور زرد رنگ سے لکھ لیں تعویذ بنا کے کاغذ کے اوپر، اور اس کو اس جگہ لگائیں جہاں درد ہے، یہی آپ نے فرمایا نا۔ تو تعویذ کا تعویذ اور درد ختم ہو گیا آپ کا۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے بات کی سورہ قریش، وہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ہم دن میں 3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، تو تینوں دفعہ کھانا کھانے پر ایک دفعہ پڑھ کے پھونک لیں اور کھانا کھا لیں، تو وہ آپ کی کڈنی کے لیے آسانی پیدا کرے۔ پھر آپ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 57 جو 21 مرتبہ دم کریں پانی کے اوپر، وہ اور اس کو پئیں۔ اور پھر آخر میں جو آپ نے بات بتائی پتری، جو کہ سب سے کامن بیماری ہے، اور اس کامن بیماری کے لیے آپ نے جو چیزیں بتائیں، مجھے کچھ میں نے لکھ لیں۔ چینی کی پلیٹ کے اوپر سورہ یونس کی آیت 57 بھی، اور پھر وہ لکھیں، اور عرق مکو یا زمزم
یا بارش کا پانی یا منرل واٹر، ٹھیک ہے، تو اس میں اس کو شامل کریں کیا، یا کیسے کریں اس کو؟ ہاں، اس کی پلیٹ کے اوپر پانی ڈال کے اس کو ڈیزالو کر لیا، اس کو پھر اسی بوتل میں پانی اچھا، واپس ڈال دیں، وہ بوتل کے اور وہ 11 دن تک وہ پانی پئیں. تو جو پتھری کا درد ہے وہ اتنا ظالم اور اتنا تکلیف دہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور کوئی علاج نہیں ہے. صحیح بات ہے، بالکل. ٹھیک ہے نا، آپ ڈاکٹر کے پاس ہسپتال چلے جائیں تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ پتھری کہاں ہے اور کیا ہے، اور پھر وہ ڈیزالو کرنے کے لیے آپریٹ کرتے ہیں، مطلب اور لیزر کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ درد کے حساب سے فوری کر دیں، کل آنا. تو یعنی درد میں پڑے رہو 2 روز. اور وہ میں نے دیکھا ہے، میں کسی کو لے کے گیا ہسپتال اس درد میں، تو انہوں نے وہ اس پہ لٹا دیا اسٹریچر پہ، اور کمرے کے باہر وہ لائن میں اسٹریچر لگے ہوئے تھے، وہاں وہ یہ جن کو یہ درد تھا یہ چلا رہے تھے لیکن کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا. تو مطلب، اور یہ عام لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فوراً چینی کی پلیٹ پہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 لکھیں اور اس میں یہ پانی ڈالیں اور اس پانی کو واپس بوتل میں ملائیں اور پینا شروع کر دیں، اور یہ 11 دن تک آپ پئیں. جیسے ہی پئیں گے یقیناً کچھ فرق پڑ جائے گا. تو یہ جو باتیں ہیں یہ کشکول معرفت میں اور مفتی منیر احمد اخوند صاحب ہی کر سکتے ہیں. اور لوگ ہمیں کال کرتے ہیں نا، فائدے کے بتاتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہو گیا جنہوں نے استعمال کی. جنہوں نے استعمال نہیں کی وہ استعمال کریں. اللہ نہ کرے کہ آپ کو کڈنی کا درد ہو، لیکن اگر ہو جائے تو علاج آپ کے پاس ہے. 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 4 علاج آپ کے پاس ہیں. اس کو استعمال کیجیے. حضرت بہت خوب، بہت شکریہ.